السلام علیکم۔ کس نمبر 13 من کے محلے میں شکیل احمد چوہان۔ حفیظ ملک بھی معراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی علیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کے تھے، پھر ایک ہی گاؤں بیائی گئیں۔ شادی کے چند سال بعد علیمہ بھی مانچسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک ان دونوں کی اکلوتی اولاد ہے۔ چند سال پہلے حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مانچسٹر میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے معراج کے ایسے تعلق نہیں توڑا۔ وہ سال میں ایک آدھ چکر پاکستان کا ضرور لگاتا تھا۔ سال سے پہلے حارث اپنی ماں علیمہ کے ساتھ معراج کے آیا ہوا تھا۔ شادی کی ایک تقریب کے دوران حارث اور اشال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ علیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی۔ مریم نے بھی اشال کا ہی نام لیا تھا۔ جاری ہے۔ حکیم صاحب نے اشال کے لیے کسی اور لڑکے کو پسند کر رکھا تھا۔ اشال نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حارث کو پسند کرتی ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح حارث اور اشال کا رشتہ طے پایا تھا۔ مریم تم نے بڑا اچھا رشتہ کروایا ہے، میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ علیمہ اپنی سہیلی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گوجرانوالہ سے شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ مومنہ آم کاٹ رہی تھی اور حارث اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے اشال کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی۔ آنٹی پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا۔ یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ علیمہ نے اپنے بیٹے کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اسی لیے تو چاند سی لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے۔ آنٹی جی آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کریں۔ مومنہ نے کٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنی ماں اور آنٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گلہ کیا اور خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آ جاؤ حارث بیٹا۔ مریم بی بی نے حارث کو آموں کی صلاح ماری۔ علیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مریم کیوں نہیں کرتی ہماری گڑیا کی تعریف؟ علیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث باہر نکل گیا۔ اب مومنہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی اور علیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور مریم ایک بات تو بتاؤ، اشال دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی مغرور سی لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چاپ سی رہتی ہے۔ علیمہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ چپ چاپ سی اور مغرور؟ تم بھی نہ، ارے وہ تو انتہائی چرب زبان ہے، تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی اشال۔ اچھا، میں نے تو اسے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے دل میں خیال آیا۔ تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کو یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ علیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کے بھی نصیب نہیں۔ حکیم صاحب کی لوگ بڑی حیا کرتے ہیں۔ اس سارے علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہوں تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمشاد اور شمہون وہ نہیں پوچھتے؟ ان کی بھلی پوچھی۔ شمہون کی یاری ہی نہیں، مان اور لالا جی کی کبوتر بازی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تمہاری زمین کی بھی؟ نہیں، اب نہیں۔ شمہون نے سڑک کے ساتھ سے 5 ایکڑ زمین بیچ دی تھی۔ لالا جی بڑے گرجے۔ مام کہنے لگی تایا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دیں۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوجی، اگلے دن ہی سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری انتقال کروا دیا تھی۔ اب 5 مربے مام کے نام پر ہیں اور 5 ہی مومنہ کے نام پر۔ تمہارے نام پر کچھ نہیں؟ علیمہ حیرت سے بولی۔ میرے نام سے میری 2 بیٹیاں جو ہیں۔ مریم بی بی نے ممتا بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی، جو پاؤں سمیٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی اپنی ماں اور آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی بیٹیوں کا آنے والا کل تو محفوظ کر لیا۔ مومنہ اپنی آنٹی کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی۔ آنٹی مستقبل چھوڑیں، کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر والا دیدار کیا۔ مام کے
چہرے پر پریشانی تھی، اس وجہ سے مزمل بھی بے چین ہو گیا تھا۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں مام کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ مزمل نے بیک ویو مرر میں دیکھا، اسے مام کا اضطرابی چہرہ نظر آیا۔ آج اسے مام کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔ مزمل بیگ خود بھی ڈرائی فروٹ ہی کی طرح تھا، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی اس کے جذبوں اور سوچ میں تھی اور خشکی اس کے مزاج کا حصہ۔ وہ بد اخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خوش اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچ گیا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی کے کمرے کے باہر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا اور جاتے ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے نا، اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ ابھی تک معراج کے نہیں گئیں؟ اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے بادلہ کو بلایا اور کہا، ڈاکٹر کو فون کرے۔ بادلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ بادلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے 2 الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ بادلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی جلد ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ بادلہ نے بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح تشفی دی اور کمرے سے نکل گئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا، عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لان میں آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، بادلہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا، انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانی پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ مزمل مسکرا دیا، دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ مزمل مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلقیس نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلقیس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ بلقیس کے گلے لگ گیا۔ بینش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل بادلہ کے علاوہ بلقیس، باسط یا بینش سے کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلقیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلقیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ بینش اور باسط اب بھی ششدر تھے۔ یہ جذباتی سین اور لمبا چلتا اگر بادلہ آ کر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی آپ ادھر ہو، میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، بادلہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتے دیکھا تو زبان پر ہونٹوں سے بریک لگائی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلقیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا، انہوں نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ بلقیس ساری بات سمجھ گئی، اس نے اپنی خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ بادلہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی، وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بادلہ نے کھانے کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کی فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دے۔ بادلہ نے ٹی وی رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے بادلہ کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ بادلہ چل پڑی۔ ابھی اس نے 2-4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی کہ مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو بادلہ۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے بادلہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے بادلہ کی پیشانی چوم لی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔
بازلہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تعریفوں اور تعویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں ہی کی طرح سے شروع سے پیار کرتا آیا ہے۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ بازلہ آ بھی جاؤ، مینش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں اکیلی ہی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے معراج کا سفر باسطہ اور مینش نے اکھیوں میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھیں، عاقل انصاری کا کیسے سامنا کروں گی؟ بلقیس کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا ہے۔ بازلہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے؟ وہ مزمل کو جذبات سے ماورا شخص سمجھتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، بازلہ آج خوش بہت تھی۔